الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام بحضور خیر الانام پیش کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیں الصلاۃ آباد رہی وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وَأَصْحَابِكَ یا رحمۃ للعالمین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرزمین پیر محل نال تعلق رکھن والے ساڈے پیارے مرید برخوردار حافظ محمد رضا قادری اور کمالیہ نال تعلق رکھن والے ساڈے پیارے مرید فاضل مکرم نعت گو شاعر علامہ حافظ محمد عاکف قادری سلمہما اور انہاں تو علاوہ نارنگ منڈی نال تعلق رکھن والے پیارے بیٹے حافظ محمد سبتائین مدذلہ ان تنہ نے فرمائش نوٹ کروائی سی کہ جمعہ الاخرى دے کسی جمعہ المبارک دے خطاب وچ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رازدار نبوت تاجدار صداقت حضرت الشیخ ابو بکر الصدیق العتیق رضی اللہ عنہ آپ دے دور خلافت اچ پیش آن والے واقعات و حالات آپ دا دشمنان اسلام دے نال جرت اور بہادری دے نال نمٹنا
اور ارحم امتی بی امتی ابو بکر دی تصویر تفسیر مصداق بن کے اپنے محبوب نبی دی امت مرحومہ دے نال اپنی رعایا نال پیار اور محبت اور حسن سلوک یہ ساریاں چیزاں بیان کرو۔ چنانچہ اج آپ اسی حسین اور مبارک عنوان تے کچھ گلاں سماعت فرماؤ گے۔ جڑی آیت کریمہ میں دوران خطبہ تلاوت کر چکے ہیں، یہ بارے علامہ بغوی، علامہ قرطبی جیسے معروف اہل تأویل و تفسیر دی رائے وے کہ ایک قول اے بھی ہے کہ ادھیچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور خلافت اچ پیش آن والے واقعات اور حالات دی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ آؤ اللہ دے قرآن دی اسی آیت تو گفتگو دا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک دا پیارا کلام 26واں پارہ سورۃ الفتح دی آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ بارک اللہ تعالی۔ میں قربان تے نثار جاواں اللہ کریم جل جلالہ اپنے حبیب نو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہی ہے، اے پیارے محبوب انہاں لوکاں نو مخاطب کر کے کہہ دے وہ جڑے حدیبیہ وچوں اہل دیہات پیچھے رہ گئے سن، انہاں نو کہہ دے وہ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، جلد ہی تانوں ایک ڈاڈی قوم دی طرف بغرض جہاد و قتال بلایا جائے گا۔ یاد رکھو فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تسی اللہ رسول دی تابعداری کیتی نا اس ڈاڈی قوم دے مقابلے چ تلواراں تے لیزے لے کے نکلے، یاد رکھو اللہ تانوں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ اگر تسی روگردانی کی تھی جس طرح پہلے تسی اللہ کریم دے حکم تو منہ موڑیا، اللہ فرماندا اللہ تانوں عذاب علیم نال ہم کنار کرے گا، قبلہ آباد رہو۔ اللہ عزت افزائیاں فرمائے میں صدقے جاواں اللہ کریم جل شانہ دا قول سنیا جے، مفسرین دی رائے سنیا ذرا۔ امام بغوی امام قرطبی جیسے کہندے نے دے وچ قوم شدید تو مراد مسیلمہ کذاب دی قوم ہے جن نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے وچ تے انہاں نو نتھ پائی نبی دے یار غار نے۔ امام اجل امام ابن حجر مکی حتمی شافعی علیہ الرحمہ دی شہر آفاق کتاب مستطاب السوائق المحرقہ مکتبۃ الفجاد بیروت تو تباہ شدہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، پیج نمبر 82 اتے اے ہوئی گل لکھ دینے کہندے نے اے دے وچ اہل ردہ مراد نے، قوم شدید تو مراد نبی پاک علیہ السلام دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانہ حکومت زمانہ اقتدار دی اندر جنہاں نے نبوت دے دعوے کیتے اور جنہاں نے انہاں دیاں گلاں منیاں انہاں دے جھوٹے دعوی نبوت تے ایمان لیا کہ انہاں دے مقتدی تے انہاں دے پیروکار تے انہاں دے امتی بن گئے، اور جنہاں نے انکار زکاة کیتا صدقے جامع کہندے نے او لوگ جنہاں دا مکو ٹھپیا حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قوم شدید نال
جہاد کرن تو مراد اس قوم نال جہاد صدقے جاواں تے نال ہی اگلا نچوڑ کٹ کے لکھ دینے ہادیہ الآیات حجۃ علی خلافت ابی بکر الصدیق جناب ابو بکر نے اچھا فیصلہ کیتا انہاں دا مکو ٹھپیا لہذا قرآن فرماندا ہے او جنہاں نے اطاعت مصطفیٰ کیتی رنگ دیتے جان گے اجر حسن اللہ کولوں پان گے تے اے جنگ لگی حضرت ابو بکر دے دور وچ فیصلہ سی ابو بکر صدیق دا کہندے نے پھر مننا پائے گا او قرآن دی اے آیت حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت دے حق ہون دی دلیل بن کے آئی ہے جنہاں نو سمجھ آگئی ہے کہیں گے سبحان اللہ سارا عرصہ 2.5 سال راؤنڈ اباؤٹ دور خلافت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق دا اللہ دی فرما برداری مصطفیٰ دی فرما برداری وچ بیتے تے میں لکھ کے لے کے آیا خدا کا بندہ نبی کا نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر میریاں والے دیو پترو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تسی ہونے ہی آئے ہو آواز نو چک کے جواب دیو مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر سنیوں کا تاج وے ساریاں نے کہنے سنیوں کا تاج وے بیٹے آباد رہو اے تم کوڑ کے تو ہونا ہے پتر کیڑے پنڈ تو ہونا ہے اب لگنا تو حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت ساڑھے بھانجے پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اونا دے پینڈ دا اونا دا مقتدی بچہ اور او آج کل جیل وچنے اللہ پاک جل شانہ اونا دی امداد و نصرت فرمائے اور اونا سمیت سب بے گناہانو مصطفیٰ پاک دے عاشقانو بے تقصیرانو اللہ پاک آزادی اور رہائی عطا فرمائے میں قربان تی نثار جاما میں لکھ کے لے کے آیا خدا کا بندہ نبی کا نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر خدا کا بندہ نبی کا نوکر صدیق اکبر اکبر خدا کا بندہ نبی کا نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر چپ نہیں رہنا ہون حیا کا مظہر وفا کا پیکر نعرہ سناؤ نا صدیق اکبر صدیق اکبر سنیوں کا تاج مصطفیٰ کا ہم سفر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر میں قربان جاما مزین شعر دوبارہ پڑھاں گے مگر آؤ ذرا حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت وال چلیے اللہ اللہ کون ابو بکر صدیق جنہاں نو مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں صحابہ نو تے سب تو اول نمبر تے رکھیا میدان حشر وچ عزت افزائیاں دی گل کیتی تے اول نمبر تے رکھیا پتر سر اٹھائیو ذرا میں صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق امت دے اختلافات نو مٹان والیاں وچ بھی پہلا نمبر رکھ دینے اللہ اللہ دور خلافت دے سٹارٹ ہوندیاں امت دے اختلافات نو ختم کرنا شروع کیتا پہلا اختلاف کیڑا سی امام ابن زنجویہ علیہ الرحمہ دی غیر مشہور کتاب مستطاب الروض
الانیق فی اثبات امامت ابی بکر الصدیق. اس نام دی کتاب حافظ سیوطی دی بھی ہے، وہ بھی میرے کل موجود ہے، مگر میں ابن زنجویہ والے دا حوالہ دے رہے ہیں. صدقے جامع نسخہ عرب شریف تو 3 جلداں تے مشتمل چھپیا ہویا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 اور 215، روایت دا نمبر 136. اور علامہ ابن کثیر دمشقی دا شہرہ آفاق شاہکار قبلہ مسند ابی بکر الصدیق المروزی والا بھی میرے کل موجود ہے، مگر میں ابن کثیر والے دا حوالہ دین لگا. اے عمان تو چھپیا ہویا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. صفحہ نمبر 249 اور 250 اتے لکھی ہے، لما توفی رسول اللہ، جدوں اللہ دے پیارے حبیب دا وصال ہو گیا، امت دے لوگ اکٹھے ہوئے، انہاں وچ اختلاف نے جنم لیا کہ مصطفیٰ پاک دا جسد انور دفن کتھے کرنا ہے. لکھ دینے انہم ان منہم من قال بدفنہ بمکہ بلدہ الذی ولد فیہا بلدہ الذی ولد فیہا. کہندے نے صحابہ دی ایک جماعت نے آکھیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے جسد اطہر نو مکے چ کھڑ کے دفنایا جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ مکہ شریف وچ میلاد حضور دا ہویا، سرکار نے جنم لیا، حضور پیدا ہوئے، تے سرکار نو جتھے اللہ نے بھیجیا سی نا، اونا پہاڑاں وچ حضور دا مزار بنایا جائے گا. قبلہ آباد رب. وقال آخرون بل ببیت المقدس بلاد الانبیاء. صحابہ دی ایک جماعت نے یکسر مختلف رائے پیش کی تھی. انہوں نے آکھیا او مسجد اقصی جدی شان اللہ قرآن وچ بیان کر دے، الذی بارکنا حولہ، اسی مسجد الاقصی دے اندر ارد گرد برکتاں رکھیاں نے، بیت المقدس دے ارد گرد برکتاں رکھیاں نے، یعنی بیت المقدس دے ارد گرد نبیاں دے مزار نے. کہندے نے نبی پاک دے جسد اطہر نو بیت المقدس کھڑے آ جائے گا، فلسطین دی سرزمین ذی شان تے، اور جتھے سارے نبیاں دے، جتھے بہت سارے نبیاں دے مزار نے، وہ جے نبیاں دیاں قبراں اتھے نے، نبیاں دے سردار دا مزار بھی تے اتھے ہی ہونا چاہیے نا. قربان جاما. مگر وقال آخرون بل بالبقیع، صحابہ دی ایک اور جماعت اٹھی، انہوں نے آکھیا نا 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 نا، مصطفیٰ پاک نے جتھے اپنیاں بیٹیاں دی تدفین کی تھی، جتھے اپنے شہزادے عبداللہ ابراہیم قاسم نو، جتھے اپنے ابراہیم بیٹے نو دفن کیتا، جتھے اپنیاں شہزادیاں جتھے او فوت ہوئے اوتھے ہی دفن کیتا. وڈے وڈے صحابہ نو کتے ہور کھڑ کے دفن نہیں کیتا، جتھے او فوت ہوئے اوتھے ہی دفن کیتا. لہذا نبیاں دے سردار نو جتھے اعزاء اقربا، جتھے وڈے وڈے اکابر صحابہ دیاں قبراں نے مصطفیٰ نو جنت البقیع وچ دفن کیتا جاوے. ایک ہور بندیاں دی جماعت اٹھی، انہاں نے آکھیا نا نا بل بھی مسجد ہی، اور مصطفیٰ پاک 5 ویلے مسجد نبوی شریف اندر آ کے نماز پڑھا دے رہے نے. سرکار کائنات دی قبر شریف مسجد نبوی دے قریب ہونی چاہیے. اونچا بولا کرے نا. جناب ابو بکر صدیق نے اختلاف ختم کیتا، فرمایا سمعت رسول اللہ. لوگو میرے پیر بھائیوں، میں اللہ دے پیارے حبیب کو سنیا، حضور دی حدیث تانوں سنا رہا. آقا کریم نے فرمایا سی میں قبض اللہ قط الا ما قبض اللہ نبی قط الا
توفینو حیث قبض روح اللہ اپنے کسے بھی نبی نو وفات دیندے جتھے او دی تدفین جتھے او دا وصال ہوندے اتھے او دی تدفین عمل چلے آئی جاندی ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی تدفین اتھے ہی ہوئے گی جتھے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا وصال ہویا ہے صدقے جامع چنانچہ اما عائشہ پاک دے حجرہ انور دے اندر مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے تربت پاک دی تیاری شروع کر دیتی گئی امام ابن زنجویہ اور علامہ ابن کثیر نقل کر دینے تے فیصلہ سنان دینے کہنے حاضی سنت تفرد بحس صدیق من بین المہاجرین والانصار ورجعو الیہ فیہا ملت اسلامیہ دا امت مصطفیٰ دا سردار اے حدیث پاک کلی روایت آپ نے کلا اے روایت آپ نے کیتا آپ متفرد نے منفرد نے اس حدیث نو روایت کرن وچ مگر تمام وڈے وڈے مہاجر وڈے وڈے انصار صحابہ نے ہاتھ بان کے ادب نہ لاکھیا اوے ابو بکر صدیق جس طرح کہندے نے اس طرح ہی ہوئے گا اسی انہاں دی پیش کردہ روایت تے ایمان لے آندا کیونکہ دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے محمد دا یار غار جھوٹ نہیں بول سکدا آباد رہیے بیٹے ابو بکر جی الحمدللہ آپ خیریت میں جی جی اچھا میں یار بیٹے آباد رہیے بسم اللہ آپ زندہ باد آپ دی محبت زندہ باد میں لکھ کے لے کے آیا خدا کا بندہ نبی کا نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر کبو صدیق اکبر صدیق اکبر خدا نے جس کی رضا کو چاہا وہ جس کو قرآن میں سراہا اے بالا سوف یردا اللہ فرماندہ ہے میں راضی کرانگا کنو ابو بکر صدیق نے خدا نے جس کی رضا کو چاہا وہ جس کو قرآن میں سراہا بھرم کا موتی کرم کا گوہر نعرے دی آواز آوے بھرم کا موتی کرم کا گوہر صدیق اکبر صدیق اکبر سنیوں کا تاج لٹایا جس نے اپنا گھر خدا کا بندہ نبی کا نوکر صدیق آؤ اگے چلیے حضرت جناب ابو بکر الصدیق دے ہاتھ تے جدوں صحابہ نے بیعت کر لئی دور خلافت ابی بکر صدیق شروع ہو گیا صدقے جامع کڈا وڈا بندہ یار مگر گورنمنٹ دا اسٹائل چیک کریو ذرا حکومت دا انداز چیک کریو امام ابن نجار بغدادی علیہ الرحمہ آپ دی عربی کتاب مستطاب الدرۃ السمینہ فی اخبار المدینہ مدینہ شریف تو مطبوعہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 399 اتے لکھیا ہویا ہے تاریخ الخلفاء سیوطی والیوں دے وچ بھی لکھیا ہویا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ خلافت دے امور بھی انجام دین دینے تے چادران لے جا کے منڈی چ ویچ دے بھی نے مارکیٹ وچ صدقے جامع ایک دہاڑے حضرت عمر فاروق موجود سن مسجد نبوی چ عورتاں آ گئیاں فیصلہ کران واسطے تے موقع تے خلیفہ وقت موجود نہیں عمر فاروق نے ٹھڈیاں مچائی ویکھیا جناب ابو بکر نے موڈیاں تے چادراں رکھیاں ہوئیاں نے تے سیل کر رہے نے
سائیاں دے جمگھٹے وچ کھلوتے ہوئے نے جناب عمر فاروق ہاتھ چوم کے کہندے نے سائیاں تانوں بنایا ہے قبلہ تانوں امور خلافت سونپے گئے نے فیصلے کنے کرنے نے لہذا سرکار کائنات دی امت دے اکابرین نے مل کے فیصلہ کیتا حضرت ابو بکر صدیق اور آپ دے بچیاں واسطے نانو نفقہ دا ذمہ حکومت نو چکنا چاہیے رعایا نو چکنا چاہیے بیت المال وچوں آپ دی تنخواہ لائی گئی کچھ مہینیاں تو بعد ہاتھ تنگ جدو نظر آن لگ پیا نا تے مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق دا وظیفہ ودھانا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق دا وظیفہ او قبلہ حضرت مولا علی دے کہن تے آپ دے مشورے تے بڑھا دیتا گیا ابن نجار نقل کر دینے حضرت جناب صدیق اکبر جس قبیلے وچ رہندے سن صدقے جاواں اس جتھے آپ دی رہائش گاہ سی اس سیکٹر اندر جنہ گھراں دے اندر کوئی وڈا بندہ دودھ چون والا نہیں سی حضرت ابو بکر صدیق گولڑوی صاحب جا کے بلا معاوضہ بندیاں دا دودھ چو دیندے سن قبلہ اونا دیاں بکریاں اونا دیاں اونٹڑیاں دا دودھ چو دیندے سن جدوں حضرت ابو بکر صدیق دی سلیکشن ہو گئی صدقے جامع اکابر امت نے آپ نو خلیفہ نامزد کر دیتا ایک بچی باہر نکلی کہن لگی ہائے ابو بکر آ کے ساڑیاں بکریاں دا بلا معاوضہ دودھ دوہ جاندے سن مگر ہن تے شانہ دے دیتیاں اللہ نے امیر المومنین بن گئے ساڑیاں بکریاں دا دودھ کون چوبے گا حضرت ابو بکر صدیق دیاں سماعتاں نال اے جملے ٹکرائے باہر نکل کے فرمایا تیو رانیوں پریشان نہ ہوا ابو بکر محمد پاک دے در دی نوکری تو بعد جیڑا وقت بچدا ہویا ویکھے گا نا تہاڈی خدمت چو وقت گزارے گا ٹینشن نہ لیو جے میں تہاڈے جانوراں دا دودھ پہلے میں چو دیندا سا ہن وی چو دیا کراں گا بیٹے آباد رب مصطفیٰ کا ہم سفر سنیوں کا راہبر خدا کا بندہ نبی کا نوکر صدیق کہ اکبر حیا کا مظہر وفا کا پیکر صدیق صدیق اکبر کبنا صدیق اکبر صدیق اکبر ہر ایک موقع پہ آگے بڑھ کے لٹایا سب کچھ خدا کی خاطر ہر ایک موقع پہ آگے بڑھ کے لٹایا سب کچھ خدا کی خاطر عطا کا مرکز سخا کا محور سارے نے کہنے صدیق اکبر عطا کا مرکز سخا کا محور صدیق کہ اکبر خدا کا بندہ نبی کا نوکر کہ اکبر یہ اپنی امت اور اپنا لشکر مسلح اپنا اور اپنا منبر یہ اپنی امت اور اپنا لشکر یہ اپنی امت اور اپنا لشکر مسلح اپنا اور اپنا منبر رسول جن کو گئے ہیں دے گئے بہت بہت شکریہ پتر تواڈی سینس آف ہیومر دی کیا بات ہے یار میں اجے ادھا ہی بسرا بولیا جناب نو سمجھ آ گئی کب نا رسول جن کو گئے ہیں دے گئے
واہ بھائی واہ ایک بچے دی آواز آ رہی ہے صدیق اکبر سواد دی زبر نال اونج بھی معنی غلط نہیں ہوندا صدیق زبر نال بولیا جائے نا سواد دی زبر نال تے اے دا مطلب ہوندا ہے دوست تے مصطفیٰ دا دوست بھی تے ہے نا صدیق اکبر صدیق دا مطلب تصدیق کرن والا صدیق دا مطلب دوست کھول ڈول کے صدیق کہنا جی صدیق بھی کہہ دیو صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا نوکر کھول کے میں قربان جاواں حضرت جناب سیدنا مرشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور خلافت شروع ہویا سب تو پہلے او کم جڑے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے دور ظاہر دے اندر شروع ہوئے سن مگر ہجے تک انکمپلیٹ سن باوجود انہاں نو کمپلیٹ کرن دا ارادہ کر لیا جناب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے قبلہ آباد رہو میں پڑھن لگا فخر سندھ افتخار بر صغیر پاک و ہند جناب علامہ امام مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مشہور زمانہ عربی کتاب بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ میری ذاتی لائبریری وچ سندھ تو چھپی ہوئی موجود ہے یہ دا سندھی ورجن بھی سندھ تو چھپ دے سیرت ہاشمی دے نام تو اور یہ دا اردو ورجن قبلہ پنجاب وچوں چھپ رہے سیرت سید انبیاء دے نام نال میں قربان جامائے میرے کل عربک ایڈیشن موجود ہے حصہ اول پیج نمبر 94 تے لکھ دینے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے وصال دے مہینے اللہ اللہ وصال دے دن قریب آ گئے سفر المظفر دی 27 تاریخ ربیع الاول وچ کائنات دے لاڑے نے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہونے دائی اجل نو لبیک گہنے 27 سفر المظفر رومیاں نے قبضہ کر لیا شام تے جنگ مؤتہ دی اندر حضرت جعفر تیار اور دیگر وڈے وڈے صحابہ دے نال حضرت زید بن حارثہ آپ شہادت دا پیالہ پی کے جا چکے نبیاں دے شہنشاہ نے فیصلہ کیتا اس تو پہلے کہ رومی مدینہ شریف تے حملہ آور ہون گھر جا کے نہ انہاں نو سبق سکھایا جائے پاک علیہ السلام نے لشکر جہاد تیار کیتا حضرت جناب اسامہ بن زید نو قیادت عطا کیتی 3000 صحابہ دا لشکر میرے آقا کریم نے سلیکٹ کیتا امام ہاشم ٹھٹوی علیہ الرحمہ خوبصورت جملے لے کے آئے کہندے نے آقا دا رسول اللہ علیہ السلام لی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لواء بیدہ مصطفیٰ پاک نے حضرت اسامہ بن زید دا چنڈا اپنے ہتھاں دے نال بنیا لشکر جہاد تیار کیتا ہن تھوڑا جی حضرت دھیان کرو گے تے قبلہ منظر نو اپنیاں اکھاں وچ سمون دی کوشش کرو مصطفیٰ پاک نے سلیکشن کی تھی 3000 صحابہ دے نام لکھ لے میں قربان جاواں تے قیادت دا چڈا کنوں دیتا اسامہ بن زید نو وڈے وڈے اکابر ابو بکر عمر عثمان طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف سعید بن زید جیسے وڈے وڈے معمر تے بزرگ اکابر صحابہ کرام اللہ اللہ وہ جنہاں دا نام سن کے کافراں دے پتے پانی ہو جاندے سن ویچ موجود سن بڑے بڑے کمانڈر لیکن نبی پاک نے 18 سال دے اپنے غلام اسامہ بن زید نو چڈا دیتا تاکہ مؤتہ وچ شہادت دا پیالہ پین والے اپنے باپ زید بن حارثہ دا انتقام لے کے کلیجہ بھی ٹھنڈا کر کے آوے تے نالے بے غیرتاں دے سینے وچ محمد دی ناموس تے چڈے دا ڈنڈا ٹھوک کے اور لوکانوں دسے جے محمد دا 18 سالہ دا نوجوان اڈا دلیر ہے ابو بکر عمر عثمان علی کے ڈے دلیر ہون گے
واہ واہ ابو بکر ابو بکر توجہ ہے سارے ہیں تھکتے نہیں گئے. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اسامہ بن زید والا لشکر بھیجیا نا تو چونکہ 3000 بندیاں نو کٹھا کرنا وہ انٹرنیٹ دا دور نہیں سی, موبائل دا دور نہیں سی, انہاں دے سامان نو کلیکٹ کرنا, سواریاں, اسلحہ, ایک بڑا سارا مشکل کام میں کئی دن لگنے سن. 3 میلاں دے فاصلے تے مدینہ شریف تو باہر نکل کے پہاڑیاں دے اندر مقام جرف وچ لشکر نے پڑاؤ پا دیتا. ادھروں نبی پاک علیہ السلام دے قدماں نو بیماری نے آ کے چوم لیا. لفظ میں صحیح بول رہے ہیں نا؟ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی قدم بوسی کی تھی بیماری نے, حضور بیمار ہو گئے. اللہ اللہ خبر جدو پہنچی نا اس لشکر وال, اتھوں بڑے بڑے صحابہ نے واپس آنا شروع کر دیتا مصطفیٰ دی تیمارداری واسطے. حضور دی جدو طبیعت تے شریفہ تکی تے کئیاں دا دل نہیں کیتا کہ اسی لشکر نال جائیے. انہوں نے پیغام بھیج دیتا تسی تیاری کر لو, جدو لشکر این تیار ہو جائے گا سارے صحابہ اکٹھے ہو جان گے, اسی بھی ادھروں نکل آواں گے. میں قربان جاواں حضرت جناب سیدنا اسامہ بن زید اوتھے رکے ہوئے نے, مگر اکثر صحابہ واپس آ گئے. 12 ربیع الاول شریف علامہ ٹھٹوی لکھ دینے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا وصال ہو گیا. قیامت سے بہت پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے, تیرا مل کر بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی. صحابہ دی حالت ناقابل دید. اے ہائے میں صدقے جاواں ادھروں اسامہ بن زید نو مقام جرف تے خبر دیتی گئی, آپ بھی سارا لشکر لے کے واپس آ گئے. ہن جدوں نبی پاک علیہ السلام دے جسد اطہر نو اما عائشہ دے حجرہ پاک دی اندر درود و سلام دیاں بارشاں اندر سلام تے درود تے گجرے پیش کر دیاں ہویاں, حضور دے جسد خاکی نو اللہ دے حضور زمین وچ پیش کر دیتا گیا. حضرت ابو بکر صدیق دی بیعت ہو گئی. صدقے جاواں آپ نے چند دناں دے اندر اندر فیصلہ کیتا, فرمایا اسامہ والا لشکر اے مصطفیٰ پاک نے تشکیل دیتا سی, مصطفیٰ پاک نے ترتیب دیتا سی. دوبارہ اس سارے صحابہ اکٹھے کرو, اگے نبیاں دے سردار نے جھنڈا بنیا سی نا اسامہ دا, ہن نبیاں دے سردار دا یار غار بننے گا. سارے صحابہ نو بلانا شروع کر دیتا گیا. کچھ لوگاں نے آکھیا نا نا یار غار مصطفیٰ, بہت سارے چیلنجز نے, بہت سارے امور نے, ہجے امت مسلمہ نو درپیش وڈے وڈے مسائل نے, ہجے تسی یہ روم وال شام وال لشکر نہ پہ جاؤ, رک جاؤ, کوئی نقصان نہ اٹھانا پوے. جرت ویخ میرے مرشد ابو بکر صدیق دی, فرمایا اگر آسمان دیاں فضاواں نو چیر دے ہوئے اور بڑے بڑے پرندے آکے ابو بکر دے جسم نو اپنیاں تیز نوکیلیاں چنجاں دے نال نوچ نوچ کے لے جانا, ابو بکر پھر بھی مصطفیٰ دی نافرمانی نہیں کرے گا. نبی پاک نے لشکر ترتیب دیتا سی, آپ نے تیاری کروائی رومیاں دا مقابلہ کرنے واسطے. شام دے علاقے وال حضرت اسامہ بن زید دی قیادت اندر لشکر جھنڈا دے کے بھیجیا. صدقے جاواں گویا حضرت ابو بکر صدیق نے اہل جہاں اہل دنیا نو اے پیغام دے چھڑیا, نہ پر عمل جب تلک ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا. آپس دی گل ایک دس دی تجربے دی گل, بندہ آخر سکھدا ہے دنیا تو. پنیاں السی دیاں بہتیاں نہ کھایا کرو, بندے نو گلاں بھولن لگ پیندیاں جے. اگوں تسی آپ ہی سمجھدار ہو, 1-2 ویسے چائے نال چلو چل جاندیاں نے, جے 5-7 کھاؤ گے تے اگلی گل ہن آپ خالی جگہ پور کر لو, گلاں بھولن لگ پیندیاں جے. نہ جب تلک پر عمل ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد. اچھا
حیدری ملنگ دی ہجے بھی جا نہیں رہی ہنسی تے مسکراہٹ جا کے ہن نو ساڈی نو وکھا کے نا ریکارڈنگ کہن گے آپ بھلیے کڈ ہاں نتیجہ والا اے مرشد ساڈا کی کہنا چاہندا ہے او تیرا نہیں ساڈی دسے گی آ کہنا چاہندا جے آ کہنا چاہندا جے کہ خوراک لو پر گھٹ ہاتھ ہولا رکھیا کرو صدقے جاواں خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا ہوگا نہ جب تلک پل میں ہو عالم خدا گواہ ہے میں نو لگتا ہے میں کلے نے نہیں ساریاں نے السی کھانی شروع کر دیتی ہے تو انہوں بھی بھولن لگ پہ ہے کہو نا بچیو حافظ صاحب تاری مسکراہٹ تو نثار جاواں اس دنیا چ اور کچھ نہیں لے کے جانا ایہو ہی بچنا جی آپاں نو خدا گواہ ہے نہ جب تلک پل عمل ہو معلوم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا ڈبل 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 آواز کر کے خدا گواہ ذہن سے گندہ مواد نکلے نہ دل سے جب تک فساد نکلے ذہن سے گندہ مواد نکلے نہ دل سے جب تک فساد نکلے عزم قسم سے ہے یہ مسمم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گواہ ہے جہاد ہوگا آؤ اگے چلیے حضرت جناب ابو بکر صدیق دا الحمدللہ فیصلہ صحیح اور کارگر ثابت ہویا اللہ اللہ جناب اسامہ بن زید نے فتح دے نصرت دے قبلہ چنڈے گڑ دیتے اللہ دی نصرت آگئی فتح یابی مقدر بن گئی مال غنیمت لے کے جدوں واپس لشکر دے نال آئے نا مدینہ شریف دے داخلی خارجی دروازے دے باہر آکے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بھی پاک استقبال کیتا نعرہ تکبیر گونج اٹھیا مدینے دیاں وادیاں اندر حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور دے اندر فتنہ ارتداد اور منکرین زکاة والا ایدی ایک اعتبار نل مرتد لوگ سن جنہاں نے زکاة دا انکار کر دیتا بہت سارے لوگ انہاں نے آکھیا اسی نماز پڑھاں گے لیکن اسی زکاة دی فرضیت دا انکار کر دیں حضور دی زندگی وچ سرکار جو گورنمنٹ لیول تے جو کلیکٹ کر دے سن سو کر لیا حضور نے اسی خلیفہ اول ابو بکر نو اسی زکاة نہیں دینی جناب حضرت ابو بکر صدیق نے علم جہاد بلند کیتا اللہ پاک نے خبر لئی زکاة نہ دین والیاں دی قرآن شریف دے اندر چوتھا پارا سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 180 یعنی 180 اللہ فرمان دے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واللہ بما تعملون خبیر اللہ فرماندہ ہے جڑے لوگ بھوک پونا کر دینے کنجوسی تے بخل کر دینے
فرض صدقات بھی روک لیندے نے زکات نہیں دیندے اور دولت نو کٹھا کر دینے سمجھنے نے ساڑھے واسطے مال بہتر ہے اللہ فرماتا ہے بل ہو شر اللہ انہاں واسطے بہتر نہیں بلکہ شرط مبنی ہے انہاں واسطے برا ہے قیامت دے دن ایسے مال دا حدیث نے تفسیر کی تھی اس قرآنی آیت دی گنجا سپ بنا کے اس مال و دولت دا انہاں کمینیاں دیاں گردنا چ لپیٹے آ جائے گا ساری دنیا تکے گی اے نے زکات ہڑپ کرن والے انہاں دیاں کمائیاں وچ اللہ دی مجبور معذور مخلوق دا حق سی مگر انہوں آپ ہی کھاندے رہے بلکہ ایتھے تے پاکستان وچ دی اللہ ہی حافظ اوہ آپ زکات کی دینی ہے وہ جڑی زکات غریبہ تک پہنچان واسطے دیتی جاندی ہے ایڈے بے حیانے وہ بھی کھا کے ڈکار نہیں لیندے اللہ اللہ قیامت دے دن گنجے سپ دی شکل وچ انہاں دیاں گردناں وچ مال و دولت نو لپیٹے آ جائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے گوش مالی کی تھی امام طبرانی دی المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان والا نسخہ میرے کل موجود کل جلد انداز جلد نمبر 5 پیج نمبر 26 امبریدہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ما منع قوم الزکاة الا ابتلاہم اللہ بالسنین او کما قال آقا فرماندے نے جس قوم دے لوگ زکاة ڈھک لین اپنیاں کمائیاں وچاں اللہ کی مجبور مخلوق دا حق آپے کھا جان اللہ اس قوم نو قحط وچ مبتلا کر دیندے آج ویکھ لو ساڈے ہاں کی ہو رہا ہے اللہ اللہ میں قرآن و حدیث دا دامن پکڑ کے کہنا آ جاؤ میرے پاکستانیوں میرے ہم وطنوں میرے ہم دین لوگوں آؤ آج وعدہ کریے اسی سود والی لعنت نو پرے کریں گے زکات والا عمل اختیار کریں گے انشاءاللہ جتن پاکستان وچوں سودی نظام ختم ہو گیا گورنمنٹ لیول تے زکات نو اختیار کر لیا گیا اللہ دی قسمیں فائنینشلی صاحب بہادر امریکہ تھلے ہوئے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے جنہاں نو سمجھ آئیے کہن گے سبحان میں صدقے جاواں انہاں کمینے لوگاں نے زکات دا انکار کر دیتا حضرت ابو بکر الصدیق نے آکھیا میں اعلان جہاد کرنا میں اٹ نل اٹ وجہ دیاں گا جڑا اسلام نل مزاق کرن دی کوشش کرے حضور دے لے آندے ہوئے دین نل کھلواڑ کرن دی کوشش کرے صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1399 پلس 1400 حضرت عمر بن خطاب آئے نبی پاک دے یار غار خلیفہ بلا فصل دے کول آکے کہندے نے ابو بکر کی پہ کر دے نبی پاک علیہ السلام نے تے فرمایا امرتو ان اقاتل الناس حتی ان یقولوا لا الہ الا اللہ میں ادو تک لوگاں نال جہاد کراں گا جدو تک او کلمہ نہ پڑھ لین اے تے سارے کلمہ پڑھنے والے نے اگرچہ زکات دا انکار کر بیٹھے مگر انہوں نے کلمہ پڑھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر میری دانست کم کر دی ہے میری بصیرت کم کر دی ہے اے زکات دا انکار کر کے در اصل کلمہ طیبہ دا ہی انکار کر رہے ہیں اگر انہوں نے بکری دا ایک 4 مہینے دا بچہ بھی روکیا بخاری دی الفاظ میں انہوں نے جہاد دا اعلان کراں گا صدقے جاواں عمر کہندے نے وقتی طور تے میں جلال وچ ساں مینوں سمجھ نہیں آئی مگر وقت نے ثابت کیتا مصطفیٰ دا یار غار جو آخدا سی حق آخدا سی انہوں سمجھ آ رہی ہے کہن گے سبحان اللہ وقت گزریا جناب ابو بکر صدیق نے اعلان جہاد کیتا مگر اللہ پاک جل شانہ دی قرآن دی آیت دے مطابق وشاورہم فی الامر تے عمل کیتا آپ نے مشورہ کرنے واسطے لوگانو اصحاب اکابر صحابہ نو بلایا تے گل لکھی کتے ہوئی یہ علامہ ابن السمان دی کتاب الموافق بین اہل البیت والصحابہ دار الکتب العلمیہ بیروت تو اس کتاب دا اختصار زمخشری دا کیتا ہویا چھپیا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے قبلہ صفحہ نمبر 46 اتے سر اٹھائیو شعر و شاعری بھی ہندی رہے گی حقائق سنیو ابو بکر صدیق دا زمانہ خلافت صدقے جامع الریاض النادرہ جلد 1 صفحہ 147 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت جناب ابو بکر نو جدو لوگاں نے منع کیتا جامع ابو
بکر اصحاب رسول اللہ فی امرہم، آپ نے مشورہ لین واسطے اکابر اصحاب رسول نو اکٹھا کیتا. کسی نے کوئی مشورہ دیتا، کسی نے کوئی مشورہ دیتا کہ منکرین زکات نال جہاد کرنا چاہیے ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. قالا لی علی ابن ابی طالب، حضرت مرشد ابو بکر نے مولا علی شیر خدا وال تکیا، گلے چ باواں پا کے متھا چوم کے کہندے نے ما تقول یا ابا الحسن، اے مصطفیٰ دے سبت اکبر مرشد حسن دے بابا علی، تہاڈا کی مشورہ ہے؟ جڑے سمجھے نے کہن گے سبحان اللہ. صدقے جاواں حضرت جناب ابو بکر صدیق نے جدوں مشورہ طلب کیتا، حضرت مولا علی مسکرا کے کہندے نے ہاتھ پکڑ کے پیارے ابو بکر الصدیق، اقول لک، میں تے تانوں انج کہاں گا، ان ترکت شیئا مما یاخذہ رسول اللہ منہم، جیڑی چیز اللہ دے پیارے رسول نے لئی انہاں کولوں، زکات دا جو نصاب اللہ دے پیارے رسول نے طے کیتا لوگاں کولوں وصول کر دے رہے، اگر تسی دے وچوں کوئی چھوٹی جی چیز بھی چھڈو گے نا تے پیارے ابو بکر فانت علی خلاف سنت رسول اللہ، یہ تہاڈی طرفوں سنت رسول دی خلاف ورزی ہوئے گی، نعوذ باللہ. جناب ابو بکر صدیق نو مولا علی شیر خدا نے موٹیویشن دیتی، صدقے جاواں سپریٹ دیتی اور آپ نو مشورہ دیتا کہ تسی جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، جہاد دا اعلان ہونا چاہیے، زکات دے منکراں دے نال. حضرت ابو بکر متھے تے ہاتھ رکھ کے سلیوٹ مار کے مولا علی دا مصطفیٰ دے داماد دا زوج زہرا دا حسنین کریمین دے شریفین دے بابا جان دا متھا چوم کے کہندے نے تو جو آکھی آئے نا پیارے بھیا علی، میں او دیتے عمل کراں گا، میں او دیتے عمل کراں گا. لا اقاتلن و ابن اونی اقالا، اگر انہاں لوکاں نے زکات دی مد وچ ایک چھوٹی دی رسی بھی لوکی نا، ابو بکر مصطفیٰ دا دیوانہ ہاتھ چ تلوار لے کے جہاد دے میدان چترے گا. میں قربان تے نثار جاواں، اے جے حضرت ابو بکر صدیق دا کردار، سر تے کفن بنیا، آپ لشکر لے کے نکلے. میں صدقے جاواں ہن مزہ لیو ذرا گفتگو دا، اے جڑی گل پڑھن لگا گپ نہیں مارن لگا قبلہ. امام ابن عربی علیہ الرحمہ دی المعجم دار ابن الجوزی بیروت تو چھپی ہوئی، عرب شریف تو یہ کمپنی کتابہ چھاپ دیئے، کل جلدہ 3 اس کتاب دیاں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791. یہ دے نال نال امام سخاوی عاشق رسول دی عربی کتاب مستطاب الدرۃ التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ العلمیہ بیروت تو پبلش ہوئی، 2 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47. حضرت ابو بکر نے ہاتھ چ شاہی رم بسیفی، اپنی تلوار پکڑی، اپنے گھوڑے تے اپنی سواری تے بیٹھے، لشکر لے کے زکات دے منکراں نال جہاد کرن واسطے ننگے. حضرت ابو بکر صدیق دے کہن تے مولا علی تے دیگر صحابہ دی ڈیوٹی مدینہ شریف دی سرحد تے سی، رومیاں دے لشکر تو بچاؤ واسطے. ابو بکر صدیق گھوڑے تے آ رہے نے لشکر لے کے، ہاتھ چ تلوار تے لہران دے تکبیر دے نعرے مار دے جا رہے نے. حضرت مولا علی آئے، آخذہ بزمامی راحلتہ، جناب ابو بکر دے سواری دی لگام پکڑ لے، لگام پکڑ کے کہندے نے الا این یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ دے پیارے رسول دے خلیفہ کدھر جان دا ارادہ ہے؟ اے عبارت دستی ہے اور جنوں مولا علی نے خلیفہ بلا فصل بنے، سنی کیوں نہ بنے؟
جنہاں نو اج دا موضوع اچھا لگ رہا ہے دل نو بھا رہا ہے وہ بندے کہن گے سبحان اللہ. حضرت جناب سیدنا ابو بکر دے رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سواری دی زمام و لگام پکڑ کے مولا علی کہندے نے اشم سیفہو. میں وہی گل کرانگا جڑی احد دے میدان وچ تواڈے نال مصطفیٰ پاک نے کیتی سی. اپنی تلوار تھلے کر لو واپس چلے جاؤ. امیر رجلن علی الجیش اس لشکر نو جہاد واسطے ضرور بھیجو مگر اپنی جگہ تے کسی ہور نو کمانڈر بنا کے بھیجو. تسی واپس مدینہ شریف چلو. اگر خدا نہ خواستہ تانوں کچھ ہو گیا لا یکون فی الاسلام نظام بعد کا آبادا. تواڈے تو بعد اسلام دا نظام جڑا پیراں تے کھلو چکے ہے دوبارہ نہیں کھلو سکے گا. صدقے جاواں اے کون کہہ رہی ہے؟ مرشد علی کہہ رہے نے تے میں ترجمہ کر کے لے کے آیا. خدا کا بندہ نبی کا نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. اچھا مصطفیٰ پاک دی مسجد سرکار کائنات دا وصال ہو چکی ہے. او مسلح جتے سرکار کھلو کے نماز پڑھان دے سن اس مسلح تے ایک بندے نے کھلو کے نماز پڑھائی اور پچھے قبلہ صحابہ دی جماعت اہل بیت دے شہزادے کھلوتے نے. تے میں نقشہ کھچن لگا ذہن دیاں کھڑکیاں کھول کے بیٹھے ہو جیدے چہرے تے مسکراہٹ نہ آئی میں سمجھا گے انہوں شیر دی رمز سمجھ نہیں آئی. میں لکھے ہے قبلہ ایک باری کبھو کونج پا کے صدیق اکبر صدیق اکبر ہے درج اب تک کتب کے اندر وہ مسجد مصطفیٰ کا منظر ہے. درج اب تک کتب کے اندر بیٹے آباد رہو تھوڑا پیار میں نے یاد رہے گا. ہے درج اب تک کتب کے اندر وہ مسجد مصطفیٰ کا منظر. جنہوں سمجھ نہ آئی قبلہ او دے کلو کوئی ڈیمانڈ نہیں. جنہوں سمجھ آئی او دے چہرے دی مسکراہٹ میری داد تے میرا ریکمپینس میرا انعام ہوئے گا. ہے درج اب تک کتب کے اندر وہ مسجد مصطفیٰ کا منظر وہ جس کے پیچھے کھڑا ہے حیدر. اے رامے صاحب نو کلیاں نہیں سمجھ آئی. جنہوں نے سمجھ آئی ہے وہ کہنے گے سبحان اللہ. آ گئی بھئی سارے انہوں سمجھ آ گئی. ہے درج اب تک کتب کے اندر وہ مسجد مصطفیٰ کا منظر وہ جس کے پیچھے کھڑا ہے حیدر. قبلہ آباد رہو کبھو صدیق اکبر وہ جس کے پیچھے کھڑا صدیق. خدا نبی نے آگاہیاں دیں علی نے جس کی گواہیاں دیں. خدا نبی نے قبلہ آباد رہو خدا نبی نے آگاہیاں دیں. آگاہی سمجھ دے ہو نا ادھری ٹی وی چاہ کے بی بی مریم نواز شریف صاحبہ نہیں آگاہی دیں دیا اسے آگاہی دی گل کر رہے ہیں. قبلہ ہاں آگاہی جڑا بندہ دیندہ ہے نا او دا کردار ڈیپینڈڈ ہوندہ ہے. قبلہ کہ بندہ سچ بول دیا ہے جھوٹ بول دیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. تے اللہ دی آگاہی تو وڈی آگاہی سچی تے کوئی نہیں نہ ہو سکتی. خدا نبی نے آگاہیاں دی علی نے جس کی گواہیاں دی وہ راہ صدق صفا کا رہبر صدق. او میں صدقے جامع سنی شیرو تھوڑے تو کبھو نعرہ مار کے صدیق اکبر
اکبر صدیق اکبر اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر اسی کے سر ہے وفا کا صحرا، وہ عشق والوں کی جان ٹھہرا. اسی کے سر ہے وفا کا صحرا، وہ عشق والوں کی جان ٹھہرا. ہے اہل دل کا ظہیر دل بر 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 کہ اکبر ہے اہل دل کا ظہیر دل بر صدیق. میں قربان تی نثار جاواں قبلہ آباد رہو حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے منکرین زکاة دا مکو ٹھپیا. میں صدقے جاواں کئی قتل ہو گئے، ارتداد دا رستہ اختیار کرنے والے کئیاں نے توبہ کر لئی، اور ایک وڈا فتنہ ختم نبوت چوراں والا فتنہ جناب ابو بکر صدیق نو درپیش. جھوٹے بڑے بندیاں نے قبلہ وڈے وڈے دعوے کر دیتے. میں صدقے جاواں ایتھے ایک گل میں یہ بھی کرنا چاہواں گا. او نارنگ منڈی والے بچے نے کہا سی جویں حضرت عمر دا رعایا نال پیار بیان کیتا جی حضرت ابو بکر صدیق دا بھی پیار بیان کریو. تے میں ایک گل قبلہ کتاباں جو کڈ کے لے آیا، لیکن ایک گورنمنٹ سٹائل حضرت ابو بکر صدیق دا پہلے ویکھنا پے گا ابو بکر ہے کون. ایتھے تے نیلے دیلے نو کرسی دے رہے ہو نا اللہ دی قسم، چوتھے دن اپنی اوقات بھول جاندہ ہے. اے ابو بکر کس پہاڑ دا نام ہے سنیو. میں کتاباں جو پڑھ رہا امام ابن بلبان علیہ الرحمہ دی مشہور کتاب تحفۃ الصدیق مدینہ شریف تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. پیج نمبر 124 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے. آقا کریم فرماندے نے قیامت والے دے آواز پوے گی اینا ابو بکر صدیق. اوہ ابو بکر صدیق کتھے وے؟ جناب ابو بکر آن گئے. میرے آقا فرماندے نے فَيَتَجَلَّ اللَّهُ لِأَبِي بَكْرٍ خاصتاً وَلِلنَّاسِ آمَدًا. سارے سبقت لے جان والے پہل کرن والے لوگ وڈے وڈے پرہیزگار متقی اکٹھے ہونگے جدوں وچ ابو بکر آئے گا. اللہ تجلی فرمائے گا، باقیاں نو عام تجلی، مصطفیٰ دے یار غار نو خاص تجلی. ایڈا وڈا خلیفہ بلا فصل ابو بکر ایڈیاں عظمتاں والا. بلکہ تاریخ اصبہان میری ذاتی لائبریری وچ العلمیات و تباہ شدہ موجود 2 جلدان دی اصل عربی کتاب. جلد 1 صفحہ نمبر 362 رحمت آباد آلیا ہن چاسان لگی. صدقے جاواں جڑے بندے بور ہو گئے نے انہاں دی بوریت میں ختم کرن لگا. دلچسپ عنوان دا دلچسپ موڑ آ گیا. کون ابو بکر صدیق جڑا لوکاں دیاں بکریاں دا دودھ چوکے بلا معاوضہ دے دے وے. اس خلیفہ دی شان کی یہ سنیو مصطفیٰ پاک دی زبانی. صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماؤندے نے کننا جماعتا من المہاجرین و جماعتا من الانصار. اسی ایک دہاڑے وڈے وڈے مہاجر تے وڈے وڈے انصار صحابہ جنج بنا کے اسی قبلہ اسی جماعت بنا کے بیٹھے ہوئے فَتَذَاكَرْنَا الْفَضَائِلَ بَيْنَنَا. جو میں یار دوست گپ شپ کر دینے تے ایک بندہ کہندہ ہے بھی میرے نانے دی آ شان، دوجہ کہندہ ہے میرے دادے دا رتبہ، تیجہ کہندہ ہے بھی میری آ شان، چوتھا کہندہ ہے میری تنخواہ انی، پنجمہ کہندہ ہے میرے کو گڈی ایڈی وڈی. اے بندے ایک دوسرے دے سامنے اپنی بڑائی بیان کر دینے. صحابہ کہندے نے، جابر کہندے نے اسی سارے آنے نا اپنی اپنی فضیلت اللہ دا انعام تحدیث نعمت تے طور تے بیان کرنا شروع کر دیتا. ایک کہندہ ہے منو اللہ نے آ شان دیتی، دوجہ کہندہ ہے اللہ نے عظمت دیتی، تیجہ کہندہ ہے اللہ نے عظمت دیتی. کہندے ارتفع اصواتنا دری اسنا ساڈی آواز اونچی ہو گئی. صدقے جامع کہندے نے خارج رسول اللہ، اندروں اللہ دے پیارے رسول باہر آئے. سرکار نے فرمایا کی پہ کرتے ہو؟ عرض کیتا آقا جی گستاخی معاف، اسی اصل وچ تذاکرنا الفضائل فیما بیننا، اپنیاں فضیلتاں ایک دوجے نو سنا رہے ہیں.
مصطفیٰ نے مسکرا کے سوال کیتا افیکم ابو بکر اور تواڈے وچ ابو بکر بھی ہے وے یعنی سرکار دا سوال دستا ہے اور فضیلت دی مجلس سٹی ہوئے ابو بکر نہ ہوئے چاسی نہیں آنی محفل دی پورک بول دیا کرو یار ادوں بولو گے جدوں زور لا لا کے ڈگ پواں گا ہن تے راشد منظور بھی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے جڑا موٹر سائیکل تے ٹی ٹی کردا جلدی جلدی ادھر نو گڈی پھیریاں والے ہسپتال نو پا دیندا سی قبلہ نعرہ ماریا کرو ذرا سوادی جیا کر کے کہو جی جرأت نال ابو بکر ابو بکر واہ واہ ابو بکر ابو بکر جی میں عرض کرنا پیارے بیٹے پیارے مرید محمد انان کاشف قادری نے ہدیہ محبت بھیجیے باہروں پریشانیاں نے اللہ پاک ساریاں ٹینشناں دور فرمائے توجہ ہے ساریاں دی علامہ مفتی محمد صادق سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ساڑھے شہر دا اس علاقے دا فخر اور افتخار آپ اللہ دے حضور پیش ہو گئے اللہ پاک درجات بلند فرمائے پیارے بیٹے محمد امجد بھٹی قادری چنگتوں ایدے بڑے بھائی جان فوت ہو گئے اللہ پاک درجات بلند فرمائے اور محمد غلام محی الدین قادری ساڑھا بچہ مرید انہوں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا اللہ پاک برکتاں والا بنائے محمد رضوان قادری نو اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی اللہ پاک برکتاں والی بنائے اور بھی جنہ دوستاں نے دعاواں واسطے کیا ہے اور ساڑھے پیارے دوست سرگودہ دی سرزمین نال تعلق رکھن والے محترم المقام جناب برادرم عزیزم چودھری محمد علی رامے صاحب او ڈانٹ دے رہندے نے ساڑھے پتر نو ہے ناصر قادری نو کہتے ہیں تو ساڑھا پیغام پہنچاندہ نہیں بھئی پہنچایا کر ساڑھا پیغام تو اے بچے نے میں نو بار بار کیا انہاں دے پاؤں نو مو چاہیے خدا وند عظیم انہاں نو جلدی جلدی شفا عطا فرمائے بھئی سانو کڑا سرخاب دے پر لگے نے ایڈی دوروں اگر کوئی بندہ چلا ہو کے دیوانہ ہو کے 4-5 جمعے میں تم دسا سی اور ڈیرہ غازی خان تو بندہ آیا سی بیعت کرنے واسطے تو بھئی اگر اللہ عزت دے وے تو قبول کر لینی چاہی دیئے بھئی سانو کڑا کوئی مطلب اسی کوئی ساڑھے منہ چو کوئی تھک دی جگہ تے کوئی سونا چاندی نکل دے یہ توڑا دیتا ہویا پیار ہے اور اللہ پاک دا توڑے دلانچ پایا ہویا پیار اور عقیدت ہے جتنے لوگ احباب عقیدت اور محبت دا اظہار کرنے واسطے ہوندے ہو رابطہ فرماؤندے ہو اللہ پاک سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے گل بھولتے نہیں گے جڑی میں پڑھ رہا سا اے توڑی مسکراہٹ تو نثار جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توڑے ابو بکر صدیق ہے وے عرض کیتا لم یحضر یا رسول اللہ نہیں ابو بکر صدیق تے اس محفل چ نہیں ویسے ہی اسی فضیلت دی محفل سجائی ہے حضور نے فرمایا لا تفضلن احد منکم علی ابی بکر ابو بکر ہوندا تے سواد آوندا نا کیونکہ تسی سارے ابو بکر صدیق تے تواڈے چ کوئی بھی بندہ فضیلت نہیں رکھدا اگلا جملہ ایڈا کلیجہ کر کے سننا ہی حقیقت دی دنیا جا کے فانہ افضلکم فی الدنیا والآخرہ اور میرا یار غار عائشہ دا بابا ابو بکر تواڈے وچوں دنیا چ بھی افضل ہے آخرت وچ بھی افضل اور اونچی آواز سے بولیں نثار جاواں ایڈیاں عزتاں والا بندہ تے سٹائل ویکھیو ذرا گورنمنٹ کنج کر رہی ہے حکومت کنج کر رہی ہے اقتدار دی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے جمع الجوامع مصر تو چھپی ہوئی 25 جلداں والا نسخہ جلد 4 صفحہ 366 حضرت جناب عمر بن خطاب فرماندے نے مدینہ دے رورل ایریا اندر ایک ماہی دے گھر میں جانا نیت ہونی اس نبینا ماہی دی خدمت کرانگا اس بڑیا عورت دا پانی پرانگا چاڑو پھیرانگا کھانا بنا کے رکھ کے جاوانگا کہندے نے ایک دہاڑے میں گیا میرے جان تو پہلے ہی خشبوں اڑ رہیاں نے
آئے گرم گرم روٹیاں بنیاں ہویاں گرم گرم سالن تیار ٹکیا ہویا چاڑو لگا ہویا کپڑے توتے ہوئے بھانڈے توتے ہوئے کہندے میں حیران رہ گیا اے کیڑا مرد کلندر ہے بھئی او میرے تو بھی سبقت لے گیا پتر سر اٹھا ہن مزہ آئے گا صدقے جاواں کہندے نے میں دوسرے دن گیا دوجے دن بھی میرے تو پہلے کو سبقت لے گیا سی تیسرے دن پھر چوتھے دن کہندے میں واہ ٹائم پہلے آ کے لک گیا ویکھاں تے صحیح جانا کون ہے کہندے نے ایک بندہ آیا کمر چکی ہوئی اللہ دے خوف نال اکھاں وچ اتھر آ کے انہیں چاڑو پھیریا تے چاڑو پہنچا کر کے چاروب کشی کرن تو بعد ہاتھ پانی نال اچھے طریقے نال دھو کے آٹا گنیا گن کے روٹیاں بنائیاں سالن تیار کیتا ان دھلے ہوئے برتن دھو کے رکھے کپڑے دھو کے رکھے کہندے نے او بندہ کوئی عام بندہ نہیں سی مومناں دا امیر مصطفیٰ دا وزیر ابو بکر صدیق کون کرے گا ریساں انہاں لوکاں دیاں ایتھے تے قبلہ 10 روپیے دا کام کر دینے اس کام نو لوکاں نو دکھان واسطے خرباں روپیہ ضائع کر دینے نیک نامی کمان واسطے شہرت دے بھکھے لوگ قربان جاواں کتھے ابو بکر صدیق کتھے آج دے ٹٹے پنجے حاکم او میں قربان تے نثار جاواں ایس وڈیاں عظمتاں دا مالک اس طرح حکومت کر کے گیا صدقے جاواں فتنہ ارتداد نے سر ابھاریا جھوٹے نبیان نے نبوت دے دعوے کر دیتے میرے نبی نے پہلے ہی خبران دے دیتیاں سن جامع الترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2219 ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال آقا کریم فرماندے نے او میری امت دے اندر 30 عدد جھوٹے نبوت دے دعوے دار پیدا ہونگے او لوگو کلہم یزعم انہو نبیون اونا وچو ہر بدبخت ہر تیرہ نصیب بندے دا گمان ہوئے گا کہ میں نبی بن کے آیا مگر اونا دے چانسے وچ نہ آیا کیونکہ ختم نبوت دا تاج پا کے میں آیا اللہ دے حکم نل میرے تو بعد کوئی نبی آئی نہیں سکدا کے جامع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دور پاک دی اندر مسیلمہ قذاب نے دعوی نبوت کر دیتا اسود انسی نے دعوی نبوت کر دیتا صدقے جامع ابو بکر صدیق نے سر تے کفن بن لیا ختم نبوت دے نعرے مار دے ہوئے نکلے قبلہ لشکر بھیجے انہاں دے مقابلے اندر تے میں لکھے ساڈی روح چو نکل دے نعرے نے اے نعرے ختم نبوت دے جی ساڈی روح چو نکل دے نعرے نے ساڈی روح چو نکل دے نعرے نے نعرے ختم نبوت دے سانو قسم جان تو پیارے نے اے نا جی انج نعرہ لانا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں پھر نیوی پا کے بیٹھ جاؤ کیونکہ کھڑکے دڑکے والے نعرے نے اے ناری طرح نعرہ نہیں لانا اے نعرہ نعرے دی طرح ہی لانا پینا ہے تاجدار ختم نبوت جنہیں سر چکا کے بہنا ہے میری طرف اجازت ہے جنہیں ہتھاں نو چنڈے بنا کے ایتھے رکھ کے ہاتھ کہنا ہے او میرے سر دا تاج کے بلا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڈی روح چو نکل دے نعرے نے اے نا دے مرزے دے منن والے
دی گستاخاں دے منہ کالیاں دے مرزے دے منن والیاں دے گستاخاں دے منہ کالیاں دے چلے بن کے دلاں تے آرے نے ہے نارے دے شانو قسم بیٹے آباد رہو توڑا پیار یاد رہے گا میں نو شانو قسم جان تو پیا پتہ چلیا جدوں تاریخ پڑھی بھو پکرو میں عثمان علی لاندے دے یار چارے نے اے نارے ختم نبوت دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے جنہاں نے بیعت کی تھی یہ پتر تسی تے ہاتھ چکو نا باقیاں کلو کوئی مطالبہ نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پتر آباد رہو ہاتھ لے کری ادھرا جلدی نل عنوان نو اگے لے جائیے آخری گلنا توجہ نل سننا اے مسیلمہ قذاب اور اسود انسی دی نام لے کے میرے نبی نے اینا دی پیش گوئی کر دیتی سی اینا دا کچھا چٹھا میرے آقا نے اپنی حیات ظاہری وچ کھول دیتا سی کتھے لکھے ہے صحیح البخاری شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 3261 آقا فرماندے نے بینما انا نائم میں ستا ہویا ذات خواب دے اندر تے نبیان دا خواب وہی ہوندہ ہے تو انہوں میں کئی باری یہ حدیثہ سنائیاں نے اللہ اللہ حضور فرماندے نے رأیت فی جدیا سوارینی من ذہب میں اپنے ہتھاں دیاں کلائیاں وچ 2 سونے دے کنگن ویکھے خواب دے عالم وچ اوہی یا الیہ خواب دے اندر ہی میں نو نصیحت کیتی گئی میرے تے وحی کیتی گئی فرشتے نے آکے اللہ دا پیغام پہنچایا مصطفیٰ پھونک مارو حضور فرماندے نے میں دوما کلائیاں تے پھونکا ماریاں وہ دومیں کنگن غائب ہو گئے عرض کیتا آقا جی ہن اے دا مطلب بھی سمجھاؤ اس خواب دی تعبیر کی ہے فرمایا اس خواب دی تعبیر ہے میری امت وچ جلد ہی 2 جھوٹے نبیان نے نبوت دا دعویٰ کرنا ہے اونا دا مکو میرے غلامہ نے ٹھپنے قبلہ آباد رہو اونا دا مکو اللہ نے ٹھپوانا ہے اپنے برے انجام تک اونا نے پہنچنا ہے آقا جی کون کون نے تعبیر دسو فرمایا کانا احدہما الانسیہ وکان الاخر مسیلمۃ الکذاب صاحب الیمامہ فرمایا اونا وچوں ایک یمن دا رہن والا اسود انسی ہوئے گا دوجہ یمامہ والا مسیلمہ قذاب ہوئے گا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے پہلے امت نو پیش گوئیاں کر دیتیاں اور مسیلمہ کمینہ مصطفیٰ پاک دی بارگاہ وچ بھی آیا اللہ حدیث دیاں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے آکے مصطفیٰ پاک نو کہندے میں اللہ دا نبی بن کے آیا تسی بڑے نبی نعوذ باللہ میں چھوٹا نبی منو اپنا خلیفہ بنا لو سرکار دی ہاتھ چ کھجور دی سوٹی سی پتلی جی حضور نے انج کر کے بلند کی تھی فرمایا تو کہے نا سوٹی تینوں دے دے بھی ہے یہ بھی نہیں اسی دینی خلافت دی گل پیا کرنا ہے میرے تو بعد اللہ نے سلسلہ نبوت بند کر دیتا ہے اے غصے چ گیا اس خر دماغ دے پچھے اے دے دعوی نبوت نو سچ مان کے بہت سارے خر دماغ لگ گئے انہوں نے اپنا پورا لشکر ترتیب دے دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد کیتا مختلف لشکر بھیجے اسود انسی دا مکو ٹھپیا جناب سیدنا فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دی قیادت یمامہ و لشکر گیا قبلہ اور حضرت وحشی نے مسیلمہ قذاب نو ماریا یہ مسیلمہ قذاب یہ نبی پاک دی نقل کرن دی کوشش کردا سی بزد القوہ وچ پتہ کی لکھیا ہویا ہے 285 نمبر صفحے تے کہندے نے انہوں کسے بندے نے آکے دسیا کہ وہ جدہ دعویٰ ہے نا کہ میں آخری نبی بن کے آیا وہ جدوں کھوچ تھوک سٹ دے نا تھوک مبارک پاؤں دے لعاب مبارک تے کھو دا پانی مٹھا ہو جاندہ ہے
انہیں نقل مارن دی کوشش کی تھی، انہیں ایک کھوچ پایا تھوک، وہ پانی کٹ بھی گیا تے کوڑا بھی ہو گیا۔ انہیں آکھیا بھئی میں اپنے مریداں کولوں سنیا ہے، اپنے منن والیاں کولوں، نعوذ باللہ اپنے امتیاں کولوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اکھاں تے انج کر کے ہاتھ پھیر دینے تے بندے انہاں دیاں اکھاں دکھنوں ہٹ جاندیاں نے، یا کوئی نبینہ ہوئے تے اکھاں آ جاندیاں نے، صحیح ہو جاندیاں نے۔ وہ ایک بندے نے وہ کل لے آندا، ایک بندہ انہیں کہا جی ایدی ایک ککھ خراب ہے، انہیں اپنے لو سرکار دی نقل ماری، جھوٹا نبی سی نا تے سچا تے ہو ہی نہیں سکدا، حضور تو بعد ہن کوئی نبی تے آ ہی نہیں سکدا۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام ہاتھ پھیر دے سن، انہیں بھی نقل ماری، انہیں ہاتھ پھیریا، وہ دی دوجی اکھ بھی جاندی رہی۔ یعنی اللہ پاک جل شانہ نے اے لوکاں نو عبرت دا سامان بنا کے دسیا کہ بھئی یہ جھوٹے نے، سچا آمینہ دا لال ہے۔ ختم نبوت دا تاج پا کے آمینہ دا لال آیا ہے، قبلہ میں قربان تے نثار جاما، تقریر میری مک چلی، اینا دا مکو ٹھپ دیتا، لیران بیران ہو گئیاں، جدو لشکر واپس آئے مدینہ شریف وچ جشن دا سما، اللہ اللہ زکاة دے منکرین بھی ختم ہو گئے، اور مرتدین ارتداد والی راہ اختیار کرن والے اہل ردہ بھی جڑ تو مکا دیتے گے۔ قبلہ آباد رہو، توڑا پیار میں نو یاد رہے گا، محبتاں آپ دیاں میں صدقے جاواں۔ آخری جملے سنیو میں اپنے کلام تے تقریر نو مکامل لگا، جدو لشکر فتح یاب ہو کے واپس آئے، حضرت ابو بکر نو مبارکہ مل رہیاں نے، اپنی تدبیر و تدبر دے نال جڑوں پھٹ دیتے سارے فتنے، اپنے دور خلافت 2.5 سال دے مختصر عرصے دے اندر اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے، تے امت ممنون احسان ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ دی محدث ابن جوزی دی مشہور کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ 19 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ الحمدللہ موجود ہے۔ قبلہ اے تسی ہاتھ اٹھا دیتا 19 جلداں سن کے تے ساڈی محنت دا مول پہ گیا، ایتھے تے پہ گیا ہے، اوتھے سرکار نے پا دینا ہے انشاءاللہ۔ حضور دیاں حدیثاں قبلہ محنت کر کے پڑھ کے لے آکے تو سنانا، توجہ نل سنیو، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87، ایک تابعین جنہ دا نام ہے ابو رجا عمران اتاردی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تابعین وچوں نے، تابعی کہندے نے صحابہ دی آتے کلمہ پڑھن والے، صحابہ دی زیارت کرن والے، صدقے جامع، ایک کہندے نے دخلت المدینہ، جس دن او لشکر واپس آئے حضرت ابو بکر دے دور خلافت اندر جشن دا سما، کہندے نے میں مدینہ پاک دے اندر داخل ہویا، رأیت الناس مجتمعین، میں ویکھیا بہت کثیر تعداد وچ لوگ اکٹھے نے، امبوہے کثیر بڑا سارا مجمع، کہندے نے اچھی جگہ تے 2 بندے کھلوتے ہوئے نے، رأیت رجل یقبل الرأس رجل، میں دوروں تک رہا، ایک بندہ دوسرے بندے نو جفی اچ لے کے نا او دا سر چوم رہا ہے، تے سر چوم کے مدینے دیاں پہاڑیاں وچوں دی آواز گونج رہی ہے، تے نعرہ مار کے اعلان کر رہا ہے، اے سونے نبی دے سونے غلام، فداؤ کا میں تیرے تو صدقے، لولا انتا لہلکنا، اگر تو نہ ہوئے تے اسی تے مر گئے، اسی تے لٹے گئے ساں، اسی ہلاک ہو جاندے جے تو نہ ہندا۔ کہندہ ہے میرے دل تے تجسس نے انگڑائی لئی، من المقبل ومن المقبل، سر چمن والا کون ہے جیدہ سر چمیاں جا رہا ہے، کون ہے یہ نعرہ مارن والا کون ہے جیدہ متھا چم کے جن محبت دا اظہار کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ کہندہ ہے جدو میں قریب آیا، متھا چمن والا فاروق سی، جیدہ متھا چم رہے سن او حضرت صدیق سن۔ امت سلیوٹ مار رہی سی، مسیلمہ قذاب جیسے بے غیر تانو نتھ پا دیتے، اسود انسی جیسے بے حیامہ تو دنیا پاک کر دیتے، صدقے جامع ختم نبوت دے ڈھاکواں دا انہاں دا قبلہ انہاں دا خاتمہ کر کے دھرتی نو پاک کر دیتا۔ 2.5 سال دا عرصہ اللہ اللہ ایتھے قبلہ واریاں لئی آؤندے نے، واریاں لئی آؤندے نے، جے گولڑوی صاحب زیادہ لگے کہ گورنمنٹ دے خلاف گل ہو گئی ہے تے کٹ دیو، ویسے میں کسی دے خلاف تے نہیں کر رہا، جدوں دا میرا پاکستان مارز وجود وچ آیا، رامے صاحب
کھول کے ہسیا کرو کچھ نہیں ہونے لگا میں صدقے تے قربان جاواں ایتھے جیڑا ہوندا ہے قبلہ واری سے رہا کے میرے ملک نو لٹدا ہے لٹی چلی جاندا ہے لٹی چلی جاندا ہے محمد تے صدقے اللہ نے عطا کیتا ہے دا کچھ نہیں بگڑنا اس پاکستان دی وجہ تو لوکاں دے کردار سامنے آ رہے نے اور جے گورنمنٹ کرنی ہے حکومت کرنی تھی انج کرو جویں ابو بکر صدیق نے کیتی ہے تسی 25 سال تو واریاں لے رہے ہو پھر تقریر چ کہندے ہو بس پاکستان ترقی کر رہا ہے اللہ جانے کدھر ترقی کرے گا مرشد ابو بکر نو 2.5 سال ملے 2.5 سالاں وچ اللہ دی قسم اسلام دشمناں نو نتھ بھی پا دیتی مدینے نو فرش تو چوک کے عرش تک پہنچا دے اونچی بولیں سبحان اللہ میں صدقے جامع فائنینشلی اتنا سٹرونگ کر دیتا صدقے جامع کے مدینہ شریف دیاں لوگ مثالاں دین لگ پے ختم نبوت دے چورانو نتھ پا کے انہاں دا خاتمہ کر دیتا ایمان دیاں بہاراں آ گئیاں تقریر میری ختم ہو گئی تے میں لکھے آئے دجل کی وادیوں میں جھوٹ کے گہرے اندھیروں میں گہرے اندھیروں میں دجل کی وادیوں میں جھوٹ کے گہرے اندھیروں میں شمع سچ کی جلا دے جو اسے صدیق کہتے ہیں کہو اسے صدیق ہیں اسے صدیق کہتے ہیں اسے صدیق کہتے ہیں اسے صدیق کہتے ہیں نبی پہ جان لٹا دے جو قبلہ آباد رہو توڑا پیار میرا سرمایہ حیات نبی پہ جان لٹا دے جو اسے صدیق کہتے ہیں یوں پیغام وفا دے جو اسے صدیق تھک گئے ہو یار آواز ڈبل کر کے کہو اسے صدیق کہتے ہیں ایک کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مسلمہ جیسے جھوٹوں کو نبوت کے لٹیروں کو مسلمہ جیسے جھوٹوں کو نبوت کے لٹیروں کو دھرتی سے مٹا دے جو اسے کہتے ہیں ساریاں دی آواز آوے اسے صدیق کہتے ہیں کہتے ہیں اسے صدیق کہتے ہیں تے مقدی گل مکائیے جو دشمن مصطفیٰ کا ہے ظہیر اپنا بھی دشمن ہے
آباد رہو قبلہ چشمے ماں روشن دلے ماں شاد سونے پہ لگ دے جو دشمن مصطفیٰ کا ہے ظہیر اپنا بھی دشمن ہے جہاں بھائی کو سنا دے جو اسے صدیق کہتے ہیں نعرہ مار کے کہو اسے صدیق نبی پر جان لوٹا دے جو اسے صدیق کہتے ہیں اسے صدیق کہتے ہیں پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد وما علینا الا البلاغ